اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر کو اللہ کے گھر کو غیر آباد کرتا ہے، اللہ کے گھر کو اجاڑتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر فساد کرتا ہے۔ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی اچھا بیان جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ غور سے سنیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ مالک کائنات بے نیاز ہے، اللہ جل شانہ نے وہ کچھ آپ کو میری ذہن نشین کر دیا، اپنے پیارے نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ کچھ بتلا دیا جو قیامت کی صبح تک ہونے والا ہے۔ فرمایا بندے ایک تیرا گھر ہے، جیسا مرضی اپنے گھر کے اندر رہیو، ایک میرا گھر ہے لیکن میرے گھر میں آنے کے آداب ہیں، میرے گھر میں آنے کے آداب کا خیال کریو۔ جب تیرے گھر میں تیرے بھائی کی بات نہیں چلتی، تیرے گھر میں تیرے بھائی کی، تیرے رشتہ دار کی بات نہیں چلتی، تو گھر کا 100% خود مختار مالک ہے، تیرے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلتا، تو پھر ایمانداری سے بتا، جب تیرے گھر میں کسی کا حکم نہیں چلتا تو میرے گھر کے اندر آ کر میرے علاوہ کسی کی اور بات کیوں کر رہا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت بھی اللہ کی ہوگی، اللہ کے نام کے علاوہ اللہ کے گھر کے اندر خدا کسی کا نام ہی برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جاؤ دریا خان والوں میں جا کے اعلان کر دو، اگر تم نے میرا قرب پانا ہے، میری معرفت پانی ہے، میری چاہت لینی ہے، میری محبت میرا پیار لینا ہے، تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے نہیں بیٹھو گے، مالک کائنات کی طرف سے تمہارے لیے محبت کا بلاوا نہیں آئے گا۔ انسان کہیں کا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے ہٹ کر خدا کو پائے گا، نہ خدا ملے گا، نہ آخرت کی کامیابی ملے گی۔ فرمایا میرا محبوب اعلان کر دے، میری محبت لینے کے لیے، میری معرفت لینے کے لیے، میرا قرب لینے کے لیے، مجھے پانے کے لیے تیری اتباع کو قیامت کی صبح تک شرط قرار دے دیا ہے۔ جب تک کلمہ نہیں پڑا تھا آزاد تھے، جو تمہارے دل میں آ رہا تھا کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آپ نے میں نے کلمہ پڑھ لیا، رب اکبر کی قسم ہے، قدم اٹھانا تو دور کی بات، پلک جھپکنے کے اندر بھی ہم اللہ کے حکم کے پابند ہو گئے۔ اب تیری آنکھ تیری مرضی کا نہیں دیکھ سکتی، زبان تیری مرضی کا نہیں بول سکتی، اب تیرا ہاتھ اپنی مرضی کا پکڑ نہیں سکتا، پیر مرضی سے قدم نہیں چلا سکتا، چل کے جا نہیں سکتا، دماغ تیری مرضی سے سوچ نہیں سکتا، دل تیری مرضی خواہش سے دھڑک نہیں سکتا۔ یہ سارے کے سارے اعضاء کو کلمہ پڑھنے کے بعد تو نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ میں نے اپنی جن جان، اپنے اعمال کو سارا کا سارا تیرے حوالے کر دیا۔ فرمایا میرے بندے، جسے میں حلال کہوں گا تجھے حلال کہنا پڑے گا، جسے میں حرام کہوں گا تجھے حرام کہنا پڑے گا۔ کیا اس بات پر مانتا ہے؟ اس بات کو ماننے گا؟ اگر تو اس بات پہ یقین لے کے آئے گا، میں تجھے خوشحالیاں دوں گا، پریشانیاں تیرے سے دور کروں گا، میں تجھے آرام والی زندگی عطا فرماؤں گا، میں تجھے سکون قلبی عطا فرماؤں گا، میں تیری اولاد کو تیرا فرما بردار بناؤں گا۔ پھر میرے بندے نظارہ دیکھتا جانا، ہاتھ تیرا ہوگا، مٹی زمین کی میری ہوگی، ہاتھ لگانا تیرا کام ہوگا، میں تیرے ہاتھ لگانے کی برکت سے مٹی کو بھی سونا بناؤں گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر کا یقین ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کے یقین کا اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد الرسول اللہ درخت ہے۔ انسان اپنے ایمان لانے کا، اپنے مسلمان ہونے کا میرے عزیزو اظہار کرے گا، محمد الرسول اللہ۔ جتنا انسان کو اس کی ذات میں، اس کے کمال میں، اس کے حال میں جتنا انسان کو مکلف بنایا، انسان کو اسی درجے کے اندر محنت کرنے کو کہا، نتیجے کے بارے میں سوچنے کا نہیں کہا۔
نتیجہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر، امتحان بعد میں ہو رہا ہے، کام بعد میں ہو رہا ہے، نتیجہ پہلے نکال کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرا کام تو تھا، میری ذمہ داری یہ تھی اس کے حکم کے اوپر لبیک کہہ دینا، نتیجہ کیا نکلے گا، اچھا نکلے گا برا نکلے گا، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ اختیار میرے اللہ کا ہے۔ میں تو ظاہر میں مکلف ہوں میرے عزیزوں، میں تو ظاہر کے اندر کر سکتا ہوں، باطن جانے، باطن کا حال جانے اور خدا جانے۔ مجھے تو ظاہر کے اندر ایسا بنایا، تیرے کردار کو دیکھنے والا جب تیرے کردار پہ نظر ڈالے، تیرے کردار سے، تیری صورت سے، تیری سیرت سے، تیرے اعمال سے، تیرے جھکنے سے، تیرے اٹھنے سے، تیرے بیٹھنے سے، ہر دیکھنے والے کو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا، جس بھی نماز کا وقت ہوتا احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نماز کی تیاری کرتے، وضو کرتے اور پوری تیاری کے ساتھ جیل کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے۔ بار بار آپ کو جیلر کہتا، بار بار آپ کو کوتوال کہتا، اوے اللہ کے بندے تیری سمجھ میں نہیں آتا، تو قید میں ہے، جیل میں بند ہے، تالا باہر لگا ہوا ہے، چابی میرے پاس نہیں، کھول سکتا تو نہیں، لیکن کیا کروں، تو ہر دفعہ یہاں کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں اذان کی آواز سننے کے بعد بیٹھنے کا حکم نہیں ہے؟ کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں سنا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے پاس ایسے بیٹھے ہوتے جیسے ہمارے ہی ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ جب بلال اذان دیتا، اذان کی آواز سن کر ہمارے پاس سے اس طرح اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب تک تیرے ایمان کا کردار میں اظہار نہیں ہوگا، یقین جانو آپ کے میرے ایمان کی بولی نہیں لگے گی۔ اور ایمان ہے کیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانو میرے محترم دوستوں بزرگوں سب سے آخری جنتی کو جب جنت میں ڈالے گا، جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، نبیوں کی سفارش پر جنتی جنت میں جائیں گے، میرے عزیزو خدا کی مخلوق جنت میں جائے گی، شہید سفارش کریں گے، صدیق سفارش کریں گے، نیکوکار سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، قرآن کے حفاظ سفارش کریں گے، وقت کے ولی کتب ابدال سفارش کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ جل شانو اپنے امر سے 3 مرتبہ جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت کے اندر ڈالے گا، لیکن جس کے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان ہوا اس کا نمبر پھر بھی نہیں آئے گا۔ پھر اللہ جل شانو اپنے بندے سے کہیں گے میں تجھے جنت الفردوس میں جگہ نہ دے دوں؟ کہے گا الہ العالمین تیری مرضی۔ اللہ جل شانو جنت میں جگہ دے گا، جنت عطا فرمائے گا، پھر اللہ جل شانو اس سے بڑی اسے جنت دکھائے گا۔ پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں بڑی جنت دیکھ کے کہے گا اللہ اگر یہ مل جاتی، اللہ فرمائیں گے جو تیرا ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر تھا، جس جنت کے اندر تجھے داخل کیا، تیرے ایمان کی بنیاد پر یہ جنت نہیں، اس سے اگلا جہان ہے۔ پھر اگلی جنت میں جائے گا، پھر اگلی جنت میں جائے گا، پھر اگلی جنت میں جائے گا، یعنی جنت کے درجوں میں جاتا جائے گا۔ اللہ جل شانو فرمائیں گے کیا بات ہے، جہاں کھڑا ہو تو اگلی دکھاتا ہوں، کہتا یہاں بھیج دے، یہاں بھیج دے۔ پھر میں تیرے ایمان کی آج قیمت نہ لگاؤں، تیرے ایمان کی بولی نہ لگاؤں، جس ایمان کو صبح تو دریا خان کے بازاروں میں جا کے بیچ کے آئے گا، جس ایمان کا سودا سبزی ترکاری کے اوپر کر کے آئے گا، گوشت دال گھیا سبزی کے اوپر کر کے آئے گا، جتنے بازار ہیں صبح جا کے دیکھ لینا، یقین جانو تمہیں آوازیں لگا لگا کر بسم اللہ پڑھ پڑھ کے بتاؤ، ایمانداری کی بات ہے، سب کی بات نہیں کرتا، کتنے دھوکہ دیں گے۔ کسی نے اللہ کے کلام کو سامنے لگا رکھا ہوگا، کسی نے درود شریف سامنے لگا رکھا ہوگا، کسی نے اپنے ساتھ حافظ اور مدینہ مارکیٹ لگا رکھا ہوگا، کسی نے مکہ کلات مکہ جنت سٹور لگا رکھا ہوگا، مکہ جنت سٹور لکھا ہوا، مدینہ جنت سٹور لکھا ہوا، اندر گھس کے دیکھ لو خدا کی قسم سارا مدینے مکے کے مخالف نظر آ رہا ہے۔ فروٹ دینے والا بھی خدا سے نہیں ڈرتا، خریدنے والا بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، سبزی بیچنے والا بھی اللہ سے نہیں ڈرتا، کسی کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔
दुकानदार की दुकान के ऊपर सौदा लेने के लिए आया, उसने सौदा कुछ और दिखाया, दे कुछ और दिया। उसने कस्में उठा उठा के कहा था नहीं यार ये खराब माल है, ऐसा माल तुझे दरिया खान में मिल गया तो मेरे पास ले आना, पैसे वापस कर दूंगा। इतने अपने ईमान और भरोसे के ऊपर सौदा दिया, लेकिन फिर भी थैली के अंदर दाने डालता हुआ, फल सब्जी के दाने डालता हुआ 2 नंबरी कर गया। ये तो सौदा लेके चला जाएगा। अर्श अजीम से पैगाम आया, इस रेडी वाले के लिए, इस दुकान वाले के लिए, इस फेरी वाले के लिए पैगाम आया, लम यज़ल फी ग़ज़बिल्लाह, और मेरी मखलूक को धोखा देने वाले, जो तूने थैली में डाला मेरी मखलूक ने नहीं देखा, मैंने देख लिया है। लम यज़ल फी ग़ज़बिल्लाह, तूने मेरी मखलूक को धोखा दिया। मैं अल्लाह कह रहा हूं जब तक तुझे मौत नहीं आएगी तो अल्लाह के गज़ब में रहेगा, खुदा की नाराजगी में, अल्लाह की लानत में रहेगा। तूने मेरी मखलूक को धोखा दिया। अल्लाह जल्ला शानु तो अमन और हिफाजत, अल्लाह सुकून तो ईमानदारी के अंदर दे रहा है या बेईमानी पर तवीज लिए जा रहे हैं। मौलवी साहब ऐसा तवीज लिख के दो कि बस बल्ले बल्ले हो जाए, मौलवी साहब ऐसा तवीज लिख के दो कि बस अल्लाह अकबर, रातों रात में करोड़पति बन जाऊं। कोई मौलवी साहब चेहरा देख के नहीं कह रहा, पहले अपने मर्ज के मुताबिक इलाज करा, तवीज का फिर असर होगा। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सर में दर्द हो, पेट के दर्द की दवाई खाने से सर का दर्द और बढ़ेगा और बीमारियां पैदा हो जाएंगी। यकीन जानो हमारे अंदर बीमारी दयानतदारी की, दयानतदारी खत्म हो गई। बेईमानी मेरे अजीजों माफ करना, आप तो बहुत मोतबर लोग हो, बहुत इज्जत वाले लोग हो, लेकिन मेरे अजीजों जिस बाजारों में, जिस शहरों में आप मैं घूमते हैं, मैं भी उन्हीं बाजारों के अंदर घूमता हूँ। ईमानदारी से बता, कहीं दयानत नजर आएगी, कहीं ईमानदारी नजर आएगी, कहीं मेरे अजीजों अपनायत नजर आएगी, कहीं मोहब्बत नजर आएगी। इस्लाम का नाम ले लेकर मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों ऐसा बगल में छुरा दबा रखा है कि फेरने में, ज़िबा करने में देर नहीं करते। खुद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने के बाजार में रोजाना चक्कर लगाया करते। जोहर की नमाज के बाद आप मदीने के बाजार का चक्कर लगाया करते और बाज जगह खजूरों के ढेर में यूं करके हाथ मारा करते, जो भी जिन्स होती हाथ मारा करते और फरमाया करते नीचे गिल्ला माल तो नहीं रख रखा, खुदा की मखलूक को धोखा तो नहीं दे रखा, अपने पैमाने का पूरा पूरा वजन करो। तुम्हें पता नहीं लगता छटाक आधी छटाक पैमाना ऊपर नीचे हो जाए। इंसान की नमाजें, इंसान की नेकियां, इंसान के रोजे, इंसान के हज का खुदा पाक की कसम नाप में कम तोलने के अंदर पता ही नहीं लगता है। उसे ये नहीं पता लगता कि एक छटाक के पीछे मैं कलमा पढ़ने वाला हुजूर को उम्मती अपनी कितनी नेकियों को जाया कर रहा है। मुश्तबे माल से, हराम माल से, 2 नंबर माल से अपनी औलाद को परे रखना। जहर 2 किस्म के हैं, एक जानवर के डसने का जहर है, एक हराम माल के डसने का जहर है। जानवर डसेगा, उसका जहर जिस्म में फैलेगा, इंसान जान से चला जाएगा। हराम माल का लुकमा अंदर चला गया, ये अंदर रूह और दिल को, ईमान को डसेगा। खुदा की कसम इंसान ईमान से चला जाएगा। और याद रखो जान निकल गई, अल्लाह दोबारा वापस लौटाएगा। अगर ईमान जिंदगी से निकल गया, क़यामत की सुबह के बाद भी ईमान वापस नहीं आएगा। न 5 वक्त की नमाज के सजदे से हमारे ईमान की जड़ें मजबूत होगी और रिज़्क़ हलाल की बरकत से नमाज के सजदों के अंदर मजबूती आएगी। हाथ उठाकर दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। सजदे में जाके सुभान अल्लाह कहते हैं, सजदे में लज्जत नहीं आती। क़याम में खड़े होते हैं, खड़े होने को दिल नहीं करता। फरमाया बंदे तू मेरे आगे कैसे खड़े हो सकता है? तेरे लिबास के अंदर, तेरे किरदार के अंदर, तेरी खुराक, तेरे दस्तरखान के अंदर हराम की बदबू आ रही है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचे का बेटा आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर बैठे हुए थे। एक मैयत को, एक जनाजे को ऊंट पर लाद के लेके आए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे और एहराम की हालत के अंदर वो मैयत थी। कहा ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे के बेटे, एक मसला हमारी समझ के अंदर नहीं आ रहा, इंतहा दर्जे के हम परेशान हैं। का क्या हुआ?
فرمایا یہ ہمارے گاؤں سے حج کا قافلہ چلا تھا، راستے میں اس حاجی صاحب کو احرام کی حالت میں موت آ گئی، ہم نے اس کے غسل کفن دفن کا انتظام کیا، 3 مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس کی تدفین کے لیے قبر کی کھدائی کی، جیسے قبر کی مٹی ہٹاتے ہیں گڑھا کھودتے ہیں، اتنا بڑا کالے رنگ کا سانپ قبر کے اندر آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ہم قبریں کھود کھود کے تھک گئے، گڑھے کھود کھود کے تھک گئے، پتہ نہیں ہے سانپ کہاں سے قبر کے اندر آ جاتا ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر میرے عزیزو خاموشی اختیار کی، فرمایا بس اب اللہ کا نام لو، اب نہیں قبر کی کھدائی کرو یا قبر گڑھا کھودو، سانپ آئے بچھو آئے اللہ کا نام لے کے اسے دفنا دو۔ حضرت جی کوئی گناہ زانی تھا، شرابی تھا، چوری کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، فرمایا یہ بات اس کی بیوی سے جا کے پوچھ کے آنا۔ تدفین ہو گئی، حج کا زمانہ ختم ہو گیا، قافلے بیت اللہ شریف سے مکہ سے واپس چلے گئے، ہر ایک کا حاجی اپنے گھر گیا، استقبال ہوا، لوگوں نے ویلکم خوش آمدید کہا۔ وہ عورت بھی اپنے گھر والے کو لینے کے لیے گاؤں سے باہر آئی اور کہنے لگی او حاجیوں کے قافلے والو، میرا گھر والا بھی تمہارے ساتھ تھا۔ سب نے افسردگی میں پریشانی کے اندر اللہ اکبر مرجھائی ہوئی صورت میں یہ کارگزاری سنائی کہ تیرے گھر والے کا رستے میں انتقال ہو گیا، احرام کی حالت میں فوت ہوا، اسی حالت میں دفن کر دیا گیا، لیکن ایک بات سمجھ میں ہماری نہیں آئی، اس کے لیے جس جگہ بھی ہم نے قبر کی کھدائی کی کالے رنگ کا سانپ قبر کے اندر آ گیا، سمجھ نہیں آیا، بس اتنا کہنا تھا، گھر والی کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہی تھا، میں اس کے آگے ہاتھ جوڑا کرتی، اس کی منت کیا کرتی، اس کے ترلے کیا کرتی کہ خدا کی مخلوق کو دھوکہ نہ دے، وہ دنیا کے لالچ میں باز نہ آیا، کا کیا کام کرتا تھا، اللہ اکبر، کہ میرے گھر والے کا جنس کا کام تھا، خرید و فروخت پرچون کا کام تھا، اللہ اکبر، دکان کے اوپر اس نے تھوڑے تھوڑے سیمپل رکھے ہوئے تھے، سامان تو اس نے گھر کے گودام میں رکھا ہوا تھا، سیمپل کچھ اور دکھاتا، اور جب وہ سیمپل پسند آتا سودا ہو جاتا، اپنے ملازم کو گھر وہ گٹو لینے کے لیے بھیجتا، تو ملازم جلدی گھر آتا، اس گٹو اس بورے کا منہ کھولتا، اس میں سے 2 کلو جو نکال کر باقی 2 کلو مٹی بھر دیتا، فرمایا میرے بندے، تو نے میرے بندوں کو کھانے میں دھوکہ دیا، میں نے تیرے سے روئے زمین پر قبر کی جگہ کو ہی چھین لیا ہے، کتنا کھا لو گے؟ ہر کوئی کہتا ہے بچوں کے لیے، ہر کوئی کہتا ہے بچوں کے لیے، ہر کوئی کہتا ہے پیچھے والوں کے لیے، مرنے والا مر گیا، دریا خان کے اندر بیٹھے دعا کر رہے ہیں، پیچھے واسطے تو بہت کچھ کر گیا، پیچھے والوں کے لیے بہت کچھ کر گیا، آگے کیا کر کے گیا، اللہ اکبر، اس گڑھے کے لیے، اس تنہائی کے گھر کے لیے، ان بچھوؤں کے گھر کے لیے، سانپوں کے گھر کے لیے، روزانہ قبر آواز دے کے کہتی ہے اوے بے فکرہ ہو کے زندگی نہ گزار، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں مکوڑوں کا گھر ہوں، سانپ بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر آ جا، امال سوکھے لے کے آئیو، عمل اچھے لے کے آئیو، تو ماؤں سے زیادہ پیار دوں گی، ورنہ میری بدسلوکی کو دیکھے گا سارا جہان تجھے دیکھ کے پناہ مانگے گا، تجھے قبر میں پہلی رات بھی چین نہیں آئے گا۔ ماں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپ سے زیادہ مشفق نبی، دوستوں سے زیادہ پیار کرنے والا، دشمنوں کو بھی معاف کرنے والا پیارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر کی ہولناکی بتاتے بتاتے رونے لگے، فرمایا بعض مرتبہ تو قبر اپنے مرنے والے کو، اپنے میں دفن ہونے والے کو اس طرح بھیجتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں یوں ہاتھوں میں ملا لی، فرمایا جیسے یہ انگلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس گئی، ایسے انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، قبر کا پہلا سوال ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ایمانداری سے بتاؤ، یہ سبق بچوں کو کس نے یاد کرایا، بیوی کو کس نے یاد کرایا، بھائی کو کس نے یاد کرایا؟ نہیں یقین آتا دریا خان والو، جاؤ اپنے گھر کے اندر جا کے پوچھ لینا، بعض میری بچیاں قابل رحم اتنی ہیں، میں انہیں بد نصیب نہیں کہوں گا بلکہ قصور تمہارا ہے، کئی بچیاں ایسی ہیں خدا پاک کی قسم انہیں پاک ہونے کا طریقہ ہی نہیں آتا ہے۔
اس نے تو اپنی جان جوکھوں کے اندر ڈال رکھی ہے، پورے دریا خان کی ذمہ داری اس کے سر کے اوپر ہے۔ خالہ کا کام یہ کرے گی، ماسی کا کام یہ کرے گی، پھپھی کا کام یہ کرے گی، ابا کا کام یہ کرے گی، تائے کا کام یہ کرے گی، بجلی کے بل یہ جمع کرا کے آئے گی، گیس کے دفتر میں شکایتیں یہ کرنے جائے گی، نادرا کے دفتر میں تمہیں یہ کھڑی نظر آئے گی، پاسپورٹ کے دفتر میں تمہیں یہ نظر آئے گی، بازاروں کے اندر تمہیں یہ نظر آئے گی۔ اللہ نے تو اسے بڑی سوکھی زندگی عطا فرمائی تھی، فرمایا اے میری بندی، اب تو مہینے میں 10-11 دن ناپاک رہے گی، ان 10-11 دن کی نمازوں کو ہی میں نے تیرے سے معاف فرما دیا، حج تیرے پہ فرض کوئی نہیں، اگر تیرے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے، تیرا کوئی بالغ نہیں، تیرا بیٹا نہیں، تیرا بھائی نہیں، تیرا شوہر، تیرا باپ کوئی نہیں، وہ بندہ جس سے تیرا نکاح جائز نہیں، تیرے لیے محرم ہے، اگر وہ کوئی نہیں تو اللہ نے حج والا فریضہ ہی تیرے پر سے اٹھا لیا ہے، جہاد تیرے اوپر فرض کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، تیرے ذمہ تو 4 کام تھے، 5 وقت کی نماز پڑھنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اپنے گھر والے کی عزت کرنا، رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے دکھا دینا۔ حضور نے فرمایا عورت جو 4 کام کر کے آئے گی، میں محمد سارے نبیوں کا سردار ضمانت دے رہا ہوں، قیامت کے دن وہ عورت جنت کے 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ یہ ذمہ داری تھی اس کی، لیکن ہم نے انہیں کن کن الجھنوں کے اندر ڈال دیا۔ اسے نہانے کی فکر نہیں، نماز پڑھنے کی فکر نہیں، سر کھجانے کی فکر کوئی نہیں، اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ دریا خان والوں، مجھے تمہارے مزاج کا پتہ نہیں، لیکن بڑے شہروں کے اندر چلے جاؤ، اسکولوں کے باہر لکھا ہوا ہے 18 مہینے کا بیبی آپ ہمیں دے دیجئے، جسے نہ حق نہ آوے، نہ موت نہ آوے، نہ کھانا آوے، نہ پینا آوے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آپ اسے اسکول کے حوالے کر رہے ہو، کم سے کم 4-5 سال تو صبر کرتے، 5-6 سال تو صبر کرتے۔ ماں اپنے بارے میں بتلاتی، میں کس اسکول کی پرنسپل ہوں، باپ اپنے بارے میں بتاتا، میں کس اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوں۔ باپ نے ساری زندگی میرے عزیزو اپنے بچے کو اپنے پاس نہ لگایا، گود میں اٹھانے کا وقت نہ، فرصت نہ ملی۔ ماں نے ہمیشہ دوسروں کی گود کو ترجیح دی، اپنی گود میں بچے کو آباد نہ کیا۔ تو پھر اب بڑے ہو کے تویز مانگ رہی ہیں، دعا فرما دو بچہ خرچہ نہیں دیتا، دعا فرماؤ بچہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، دعا فرماؤ بچہ یہ کر کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ یہ سبق عبدالحنان نے نہیں پڑھایا، راؤ راحت نے نہیں پڑھایا، حسینی صاحب ظفر اللہ نے نہیں پڑھایا، مولوی عمران نے نہیں پڑھایا، یہ سبق مجھے میرے باپ نے پڑھایا ہے، یہ سبق مجھے میری ماں نے پڑھایا ہے۔ جس وقت مجھے ابا کی ضرورت تھی، میرا باپ تو مجھے چھوڑ کے سعودیہ چلا گیا تھا۔ جس وقت ہر لمحے مجھے میرے باپ کی ضرورت تھی، اس وقت تو میرا باپ سارا دن گھر نہیں آتا تھا۔ رات کو 2 بجے اللہ اکبر میری ماں فون کر کے کہتی تھی اکبر رو رہا، اصغر رو رہا، یہ منا رو رہا، ابا کہہ رہا۔ اسے میرے پہ ترس نہیں آیا بچپن میں، آج بڑھاپے میں مجھے اس کے اوپر ترس نہیں آ رہا ہے۔ یقین جانو اگر تم نے اپنے بچوں کو اپنی پہچان بچپن میں نہ کرائی تو 55 سال کی عمر میں تمہارا بچہ تمہاری پہچان کرنا بھول جائے گا، یہ کمروں کے پاس سے گزر جائے گا، تم آوازیں دیتے دیتے تھک جاؤ گے، تمہاری آواز پر لبیک نہیں کہے گا، کہ تمہاری آواز پر آ کر تمہارا حال نہ پوچھے گا۔ خدا کے واسطے کم سے کم زندگی کے ابتدائی 6 سال 7 سال اپنے بچوں کو اتنی اپنائیت دو کہ روٹی کے بغیر گزارا ہو جائے، کپڑوں کے بغیر گزارا ہو، ماں باپ کے بغیر ایک سانس بھی گزارنا مشکل ہو جائے۔ یہ سارا دن باہر دھکے کھا رہے ہیں، ماں جیسی خدا کی رحمت اور باپ جیسی اللہ کی نعمت کو چھوڑ کر انہیں پیاری کوئی نہیں۔ تم ہو گیا کلون جتنے مرضی ہو گے، بہت پڑھے لکھے لوگ ہو، بڑے علاقے کے معتبر لوگ ہو، لیکن جسے اپنی اولاد کے کردار کے بارے میں فیصلہ کرنا نہیں آیا، اللہ کی قسم اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ اولاد کے لباس کی ذمہ داری ماں باپ کی، خوراک کی ذمہ داری ماں باپ کی، ماحول کی ذمہ داری ماں باپ کی۔ قسم اٹھا کے بتاؤ ان تینوں ذمہ داریوں میں پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ کتنا سادہ آج سے 20 سال پہلے دریا خان کا ماحول تھا، اب بھی ہے، بڑی سادگی ہوا کرتی تھی۔
اب تو ماشاءاللہ مارکیٹ کے اندر چھوٹے بچوں کا وہ لباس متعارف کرایا جا رہا ہے جس کو دیکھ کر باپ کو حیا آئے یا نہ آئے، آسمان کے فرشتوں کو حیا آ گیا ہے۔ نام بیٹی کا فاطمہ، نام بیٹی کا فاطمہ بطول۔ آج کے دور کی فاطمہ کو سر پہ دوپٹہ، چہرے پر نقاب پسند نہیں آتا، کٹا پیٹا لباس پہن کے فخر کر رہی۔ 1450 سال پہلے کی فاطمہ جس کے نام کے ساتھ باپ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گھر آیا تو میں نے فاطمہ کو پریشان پایا، چہرے کی رنگت اڑی اڑی پائی۔ میں نے فاطمہ سے پوچھا بی بی تجھے بھوک لگی، تجھے روٹی نے پریشان کر دیا کہ نہیں نہیں، بیماری نے تجھے پریشان کر دیا نہیں نہیں، علی کے گھر کی تنگ دستی نے تجھے پریشان کر دیا نہیں نہیں، کہ اے علی ان ساری چیزوں کی تو اللہ کی قسم مجھے رتی برابر بھی پریشانی کوئی نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے اے علی، میں نے مدینے میں عورتوں کے جنازے اٹھتے دیکھے، علی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا جنازہ بھی ایسے اٹھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو نے کیا دیکھا؟ کہ عورت کو چرپائی پہ ڈالا، اوپر چادر ڈال دی، جنازگاہ کی طرف قبرستان کی طرف لے گئے۔ علی خدا کے واسطے میرے بارے میں کچھ سوچ، علی اللہ کے واسطے میرے بارے میں سوچ، میرا جنازہ ایسے نہ اٹھانا۔ حضرت علی کہنے لگے کیوں؟ اے علی جب میں چرپائی پہ ملٹا کر چادر دے کر مجھے لے جایا جائے گا، کتنوں کی نظر میری چرپائی پر، کتنوں کی نظر میری جسامت پر، کتنوں کی نظر میرے قدکاٹ پہ پڑے گی۔ علی جا کر خدا سے ملاقات ہوگی، علی محمد مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، اتنے لوگوں کی نظر پڑ گئی تو میں اپنے ابا کو جا کے اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گی؟ کون لوگ تھے جن کی نظر سے فاطمہ بچ رہی تھی؟ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ خدا پاک کی قسم کوئی کتاب ثابت نہیں کر سکتی، کوئی قانون ثابت نہیں کر سکتا سیدہ فاطمہ بہنوئی کے سامنے ننگے سر کھڑی ہو۔ ساری اسلامی تاریخ کے اندر ثابت کرو فاطمہ الزہرا کبھی اپنے بہنوئی سیدنا عثمان شان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھی ہو۔ اور جناب عثمان ذیشان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا حیا والا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ راستے میں رک گئے، آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا اینا عثمان، میرا عثمان کہاں ہے؟ آگے جی یا رسول اللہ، فرمایا عثمان تیرے اوپر والا گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے، اسے بند کر لے۔ صحابہ حیرت میں، آپ تو آگے آگے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ لگا؟ آپ تو آگے آگے جا رہے ہیں اور عثمان ذیشان کا گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے۔ فرماؤ میرے یارو، جب میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی میرے ساتھ چلتی ہے۔ جبرائیل میرے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اچانک جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ میں نے پوچھا جبرائیل تو کیوں رک گیا؟ کہ تیرے داماد کا گریبان کھلا ہوا ہے، تیرے داماد کے گریبان کا بٹن کھلا ہوا ہے، تیرے داماد کا سینہ نظر آ رہا ہے، سینے کو دیکھ کر میں جبرائیل کو حیا آ رہا ہے۔ اپنے داماد سے کو اپنا گریبان بند کر لے۔ اللہ دریا خان کے غیور مسلمانوں ناراض نہ ہونا، اس امت پر ایک ایسا وقت بھی آنا تھا لوگ باپ سے عورتیں ہاتھ سر پہ، بیٹیاں ہاتھ باپ سے سر پہ پھروائے ڈرتی تھی، آج بہنوئیوں کی باہوں میں باہیں ڈال کے دریا خان میں آئس کریم میں کھانے جا رہی ہیں۔ غلطی تو ہوئی بابو جی ہمارے سے، خدا کی ناراضگی زمین پر آئی، کبھی زلزلے آئے بتایا میں ناراض ہوں، کبھی سیلاب کے ریلے آئے بتایا میں ناراض ہوں،
کبھی فصلوں کو اجاڑ کے بتایا میں ناراض ہوں، کبھی پیداوار کو گھٹا کے بتایا میں ناراض ہوں، کبھی ریٹ بڑھا کے بتایا میں ناراض ہوں۔ اوے بد نصیب، تجھے یار کی ناراضگی سمجھ آئی، بیوی ناراض ہو تجھے پتہ لگ گیا، اللہ ناراض ہے تجھے پتہ کیوں نہیں لگ رہا ہے؟ یار ناراض ہو جائے خودکشی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، رب تیرے سے ناراض ہے، احساس ندامت کا ایک پسینے کا قطرہ بھی تیرے ماتھے پہ نہیں آیا ہے۔ اپنے بچوں کے بارے میں اللہ کے واسطے خود سوچو، اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچو کہ یہ جنت میں نہیں جائے گی؟ نبی کی بیٹی خاتون جنت، جس کو نبوت والی زبان سے الفاظ ملے سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردارن میری بیٹی فاطمۃ الزہرا ہے۔ اتنا اونچا لقب ملنے کے بعد، اتنا اونچا شان ملنے کے بعد رو رہی ہے۔ علی ہائے گھر کی زندگی تو گزر گئی، جب میرا جنازہ اٹھے گا مجھے فکر ہے میرے جنازے والی چرپائی پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ علی دو باتوں کا خیال کریو، پہلی بات یہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، جب سورج چھپ جائے چاند نکل آئے، رات کے اندھیرے میں اٹھانا، اور میرے مرنے کی لوگوں کو اطلاع نہ کرنا، چند بندے بلا کر جنازہ پڑھ کے مجھے دفنا دینا۔ یا تو میرے عزیزو جنازہ اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے، آواز کلمہ شہادت کی پورے دریا خان کے اندر آ رہی ہے۔ اگر میرے عزیزو قبرستان میں قبر میں عورت کو اتارتے وقت چاروں طرف چادریں باندھ کے کہتے ہو غیر محرم پرے ہو جاؤ، غیر محرم پرے ہو جاؤ، تو جنازہ اٹھانے سے پہلے بھی کہہ دو خبردار غیر محرم جنازے والی چرپائی کو ہاتھ نہ لگائے، تیرے لیے جائز کوئی نہیں۔ باپ کندھا دے، بیٹا کندھا دے، بھائی کندھا دے۔ بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کے پاس آتی رہے۔